بہوی سخت ہے یا رب، یہ امتحان حسین۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں چوائس ایزی نہیں ہوتی۔ ایک طرف سیفٹی ہوتی ہے، ایک طرف سچ، ایک طرف کمفرٹ ہوتا ہے، ایک طرف ضمیر، ایک طرف لوگوں کی اپروول ہوتی ہے، ایک طرف روح کی آواز۔ اور اس وقت انسان کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کریج کا مطلب ہے ڈر کا نہ ہونا، لیکن شاید کریج کا مطلب یہ ہے کہ ڈر ہو لیکن ضمیر اس سے بڑا ہو۔ شاید کریج کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی محسوس ہو لیکن انسان اپنی روح سے بے وفائی نہ کرے۔ شاید کریج کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حساب سے آپ ہار رہے ہو لیکن اندر سے آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ کربلا ہمیں یہی یاد دلاتی ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک آئینہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اینڈ تک ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1400 سال پہلے کربلا میں جو روحانی سبق زندہ ہوا وہ آج بھی ہماری زندگی میں کیسے بولتا ہے۔ امام حسین سے ہم حق اور ڈگنیٹی کا سبق سکھاتے ہیں، لیڈی زینب سے ہم درد کے بعد بھی آواز زندہ رکھنا سکھاتے ہیں، اور 72 بریو سولز سے ہم لائلٹی، صبر اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب سکھاتے ہیں۔ سلام، نمستے، ست سری اکال۔ میرا نام علی ہے اور آپ سن رہے ہیں زندگی سے گفتگو، سکون، شکر اور روح کے یونیورسل سبق۔ آج کا ایپیسوڈ بہت احترام کے ساتھ ہے۔ یہ ہسٹری کا ڈیٹیل لیکچر نہیں ہے، یہ ایک ریفلیکشن ہے، ایک نرمی سے کی ہوئی گفتگو۔ کربلا کے نام کے ساتھ درد بھی جدا ہے، آنسو بھی، یاد بھی، محبت بھی، اور ایک ایسی روشنی بھی جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی۔ ہر کلچر، ہر زمانے، ہر انسان کی زندگی میں ایک مومنٹ آتا ہے جہاں اسے چوز کرنا پڑتا ہے۔ میں سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا یا اپنی سیفٹی کے ساتھ چپکا رہوں گا؟ میں ضمیر کی آواز سنوں گا یا دنیا کے پریشر میں چپ ہو جاؤں گا؟ میں ڈگنیٹی کے ساتھ جیوں گا یا فیئر کے ساتھ کمپرومائز کروں گا؟ کربلا کا پیغام اسی جگہ پر دل کو ٹچ کرتا ہے، کیونکہ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ نمبرز ہمیشہ ٹروتھ کا ثبوت نہیں ہوتے، کراؤڈ ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، اور تنہا کھڑا انسان ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سچ ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی روشنی 72 چراغوں میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تاریخ کا رخ وہ لوگ بدلتے ہیں جو اپنی روح بیچنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ امام حسین کا سبق صرف سیکریفائس کا نہیں، ان کا سبق ڈگنیٹی کا ہے۔ ان کا سبق یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بچنے کے لیے انسان کو اپنی کمفرٹ چھوڑنی پڑتی ہے۔ حق، ضمیر، انسانیت، سچ، روح کی آزادی۔ آج ہماری زندگی میں شاید بیٹل فیلڈ الگ ہے، لیکن چوائسز اب بھی ویسے ہی ہیں۔ کبھی آفس میں سچ بولنا ہوتا ہے، کبھی فیملی میں انفیئر چیز کو نارمل کہنے سے انکار کرنا ہوتا ہے، کبھی رشتے میں اپنی ڈگنیٹی بچانی ہوتی ہے، کبھی اپنے اندر کے ڈر کے باوجود وہ قدم لینا ہوتا ہے جو روح جانتی ہے کہ صحیح ہے۔ اور کبھی سب سے بڑا کربلا باہر نہیں ہوتا، کبھی سب سے بڑا کربلا اندر ہوتا ہے، جہاں ایک طرف فیئر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف ضمیر۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک شہر میں ایک پرانا آئینہ تھا جو ایک بزرگ کے گھر میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ آئینہ چہرہ نہیں، دل دکھا دیتا ہے۔ ایک دن ایک جوان آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا، میں کیسا دکھتا ہوں؟ آئینے میں اس کا چہرہ نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک راستے پر کھڑا ہے، ایک راستے پر پھول بچھائے تھے، لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور اسے عزت مل رہی تھی، لیکن اس راستے کے آخر میں اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ دوسرا راستہ سنسان تھا، دھول تھی، تنہائی تھی، کوئی تالی نہیں تھی، لیکن اس راستے کے آخر میں اس کا دل روشن تھا۔ جوان گھبرا گیا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا، کون سا راستہ جیت کا ہے؟ بزرگ نے کہا، جس راستے پر تم اپنی روح کے ساتھ واپس آ سکو وہیں جیت کا راستہ ہے۔ جوان نے پوچھا، اور اگر اس راستے پر لوگ کم ہوں؟ بزرگ نے کہا، سچ کا وزن لوگوں کی تعداد سے نہیں تولتے۔ یہ کہانی کربلا کا ایک ہلکا سا آئینہ ہے۔ کربلا ہمیں یہ نہیں سیکھتی کہ درد دھند ہو، کربلا ہمیں یہ سیکھتی ہے کہ جب درد اور سچ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو روح کو نہ بیچو۔ امام حسین کا پیغام یہی تھا
کہ انسان کی ڈگنیٹی، انسان کی روح، انسان کا ضمیر یہ دنیا کے پریشر سے بڑا ہے۔ اور پھر لیڈی زینب کا سبق۔ کبھی کبھی ہم سیکریفائس کے واقعہ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آواز بچی رہتی ہے اسے کم دیکھتے ہیں۔ لیڈی زینب کا مقام یہاں بہت گہرا ہے۔ انہوں نے درد کو سائلنس میں کنورٹ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے لاس کے بعد بھی ٹروتھ کو کیری کیا۔ انہوں نے گریف کے بعد بھی آواز کو زندہ رکھا۔ یہ بہت بڑا اسپرچول لیسن ہے کیونکہ ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی درد ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولنا بند کر دیتا ہے۔ کبھی ہارٹ بریک کے بعد، کبھی فیملی کے درد کے بعد، کبھی انجسٹس کے بعد، کبھی بٹریل کے بعد، کبھی کسی ایسے لاس کے بعد جسے ورڈز ہولڈ ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن لیڈی زینب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ درد کے بعد بھی آواز زندہ رہ سکتی ہے۔ آواز کا مطلب ہمیشہ لاؤڈ ہونا نہیں، کبھی آواز ڈگنیٹی ہوتی ہے، کبھی آواز وٹنس ہوتی ہے، کبھی آواز سچ کو ڈسٹورٹ نہ ہونے دینا ہوتی ہے، کبھی آواز یہ کہنا ہوتی ہے جو ہوا میں اسے بھولنے نہیں دوں گی، جو سچ تھا میں اسے جھوٹ بننے نہیں دوں گی، جو روشنی تھی میں اسے اندھیرے میں دبنے نہیں دوں گی۔ یہ لیڈی زینب کا سبق ہے، پین کے بعد بھی ٹروتھ کیری کرنا، بروکن ہارٹ کے بعد بھی ڈگنیٹی ہولڈ کرنا، لاس کے بعد بھی روح کی آواز کو زندہ رکھنا۔ اور پھر 72 بریو سولز۔ کربلا میں 72 کا ذکر صرف نمبر کا ذکر نہیں، یہ لائلٹی کا ذکر ہے، یہ کلیئرٹی کا ذکر ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کمفرٹ سے زیادہ حق کو چوز کیا۔ آج کی دنیا میں ہم اکثر میجورٹی دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا، سب چپ ہیں تو میں بھی چپ رہوں، سب کمپرومائز کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں۔ لیکن کربلا کا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی سچ کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں، اور کم لوگ ہونا ویکنس نہیں۔ اگر روح کلیئر ہو تو چھوٹی سی جماعت بھی تاریخ میں روشنی چھوڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کربلا آج ہم سے کیا پوچھتی ہے؟ شاید یہ پوچھتی ہے، تم اپنی زندگی میں کہاں اپنے ضمیر سے کمپرومائز کر رہے ہو؟ کہاں تم سچ جانتے ہو لیکن سائلنس چوز کر رہے ہو؟ کہاں تم اپنی روح کی آواز کو اگنور کر رہے ہو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں تم کمفرٹ کے لیے ڈگنیٹی چھوڑ دیتے ہو؟ کہاں تم فیئر کو وزڈم کا نام دے دیتے ہو؟ کہاں تم سچ کو ڈیلے کرتے کرتے اپنی روح سے دور ہو گئے ہو؟ یہ سوال ایزی نہیں ہے، لیکن اسپرچول لائف ایزی کویسچن سے نہیں بنتی، اسپرچول لائف سچے کویسچن سے بنتی ہے۔ کربلا کا ریفلیکشن ہمیں اگریسو بنانے کے لیے نہیں، ہمیں اویک بنانے کے لیے ہے، ہمیں یاد دلانے کے لیے ہے کہ حق صرف تھیری نہیں ہوتا، حق کبھی کبھی چوائس ہوتا ہے، حق کبھی کبھی کاسٹ ہوتا ہے، حق کبھی کبھی تنہا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس راستے پر روح زندہ رہے تو وہ راستہ خالی نہیں ہوتا۔ آج کا پریکٹیکل ریفلیکشن سمپل ہے۔ آج یا عاشوراء کے دن 10 منٹ کے لیے خاموشی میں بیٹھیے، فون سائڈ پر رکھیے، ایک گہری سانس لیجیے اور اپنے دل سے 3 سوال پوچھیے۔ پہلا، میری زندگی میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھے زیادہ سچا ہونا ہے؟ دوسرا، میں کس جگہ کمفرٹ کے لیے اپنے ضمیر کی آواز کو دھیما کر رہا ہوں؟ تیسرا، اگر میں امام حسین کے حق، لیڈی زینب کی آواز اور 72 کی لائلٹی سے ایک چھوٹا سا سبق اپنی زندگی میں لاؤں تو میرا اگلا قدم کیا ہوگا؟ شاید وہ قدم ایک سچی بات ہو، شاید ایک باؤنڈری، شاید ایک معافی، شاید ایک سٹینڈ، شاید ایک دعا، شاید صرف اتنا کہنا، میں اپنی روح سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ آج کی شروعات میں ہم نے کہا تھا، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک آئینہ ہے، اور شاید اس آئینے میں ہم اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں، جب وقت مشکل ہو میں کون بنتا ہوں؟ جب لوگ پریشر ڈالتے ہیں میں کس کی سنتا ہوں؟ جب سچ مہنگا ہو کیا میں اسے پھر بھی قیمتی سمجھتا ہوں؟ جب درد آئے کیا میں اپنی آواز کھو دیتا ہوں یا لیڈی زینب کی طرح ڈگنیٹی کے ساتھ سچ کو کیری کرتا ہوں؟ جب میں اکیلا محسوس کرتا ہوں کیا مجھے یاد رہتا ہے کہ ٹروتھ کو کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کربلا کا پیغام پرانا نہیں ہوا کیونکہ ضمیر کا امتحان ہر جنریشن میں ہوتا ہے، حق کا سوال ہر دل کے سامنے آتا ہے، اور روح کو بیچنے یا بچانے کا ڈیسیژن ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین کا سبق روشنی ہے، لیڈی زینب کا سبق آواز ہے، 72 بریو سولز کا سبق لائلٹی ہے، اور کربلا کا سبق یہ ہے، زندگی کی اصلی جیت کبھی کبھی باہر سے نہیں دکھتی،
کبھی اصلی جیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی روح کے ساتھ کھرا رہے۔ اگر اس ایپیسوڈ نے آپ کو کربلا کے پیغام کو ایک نئی نظر سے محسوس کرنے میں مدد دی تو اسے کسی ایک انسان کے ساتھ شیئر کیجیے جسے یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ سچ، صبر اور ضمیر کی روشنی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اور کامنٹس میں مجھے بتائیں، کربلا سے آپ نے سب سے گہرا سبق کیا سیکھا؟ حق، صبر، آواز، لائلٹی یا ضمیر؟ میں علی ہوں اور آپ سن رہے تھے زندگی سے گفتگو، سکون، شکر اور روح کے یونیورسل سبق۔ اپنا خیال رکھیے۔ سلام، نمستے، ست شری اکال۔ یہ دشت کربلا ہے، کربلا حسین، امتحان حسین، قربانیاں شہید کربلا، جان حسین، قربانیاں حسین، امتحان حسین، امتحان حسین، بہت ہی سخت ہے